اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 68 سے 70 تک پڑھیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذَا اور اذا جب رأیت آپ دیکھیں، جب آپ دیکھیں الذین ان لوگوں کو یخوضون جو فضول بحث کرتے ہیں، جو نکتہ چینی کرتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے نا یخوض، یہ ہم اردو میں بولتے ہیں غور و خوض کرنا۔ وہ خوض جو ہے نا یہی ہے خوض۔ غور ہوتا ہے کسی بات کو مثبت انداز میں سمجھنے کے لیے اس پہ توجہ دینا، اور خوض ہوتا ہے خے واو زواد خوض، کسی چیز کو میں ڈوبنا، گر جانا، لیکن منفی نقطہ نظر سے عیب چینی، اس میں سے نقطے پہ نقطہ نکالتے چلا جانا، بات سے اور بات نکال لینا، جسے ہم کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا۔ اگر ہماری زبان میں ترجمہ کریں تو ہوتا ہے پانی میں مدانی ڈالنا، ذہنی عیاشی کرنا۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا مسئلہ چھیڑتے ہیں جس کی نہ دنیا میں ضرورت ہے نہ آخرت میں سوال ہونا ہے، لیکن وہ اس بات سے آگے بات اور بات، پھر لفظوں کی بحث کرتے کرتے بات بہت دور تک لے جاتے ہیں، اور مقصد سمجھنا نہیں ہوتا بلکہ الجھنا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو شغل بنایا ہوتا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ مشغول ہونا بھی ہوتا ہے۔ جب اور کوئی شغل نہیں نا تو نہ کبھی قرآن کھولا نہ اللہ کے دین پہ غور کیا، لیکن شغل کے طور پہ اس کی بحث شروع کر دی۔ اللہ کہتے ہیں میرے پیارے نبی وَإِذَا رَأَيْتَ، جب آپ دیکھیں الذین ان لوگوں کو یخوضون جنہوں نے شغل بنا لیا ہے، جو صرف نکتہ چینی کرتے ہیں، پانی میں مدانی ڈالتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں کے بارے میں۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت جبریل امین کے ذریعے دنیا کے بہترین انسان امام الانبیاء امام الرسل کے دل پہ اتار کے، اور ان کی نورانی مقدس زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں جس سے انسانوں کی تقدیریں بدلتی ہیں، جس سے انسانوں کو دونوں جان کی کامیابیاں ملتی ہیں، جس سے انسان اپنے خالق کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو آیات آ رہی ہیں نا، یہ تو سمجھنے کے لیے ہیں، دل میں اتارنے کے لیے ہیں، یہ تو نور ہیں۔ اس لیے جب دیکھیں کہ وہ لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں فضول بحث جوئی کرتے ہیں، پانی میں مدانی ڈالتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، شغل بنا لیتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، فَأَعْرِضْ پس آپ راز کر جائیں، آپ کنارہ کر جائیں، آپ رخ پھیر لیں، اٹھ جائیں، عنہم ان سے، آپ ان کے پاس سے اٹھ جائیں، کیونکہ دین میری آیتیں تو بندے کو سنوارنے کے لیے ہیں، اور انہوں نے اس کو شغل بنا لیا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ یخوضو وہ شغل بنا لیں، وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث فی میں حدیث بات غیر اس کے علاوہ، وہ قرآن کی آیتوں کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں،
تب بیٹھ سکتے ہیں اگر وہ قرآن کو زیر بحث لائیں گے اور شغل بنائیں گے اور مذاق اڑائیں گے تو ان لوگوں میں آپ نے نہیں بیٹھنا، وہاں سے اٹھ جائیں۔ ہاں وَإِمَّا، اور اگر یونسینہ کا، یونسینہ یہ نسیان سے ہے، بھول جانا، اگر تم کو بلا دے، یونسینہ کا اگر آپ کو بلا دے، الشیطان شیطان بندے کے ساتھ ہے، وہ اگر آپ کو یہ بات بلا دے، دین کے معاملے میں وہ کوئی بات چھیڑتے ہیں، چھیڑتے وہ الجھتے اس کو شغل بناتے تو آپ کے ذہن میں نہیں رہا، شیطان نے یہ بات بلا دی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ فَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کے ذہن سے یہ بات نکال دے تو پھر فَلَا تَقُعُدْ، پس پھر نہ بیٹھیں، بعد ذکرہ یاد آ جانے کے بعد ذکر، جب یہ بات یاد آ جائے کہ قرآن کی آیتوں کا تو مذاق اڑا رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے نہیں بحث کر رہے، یہ تو الجھنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ بات یاد آ جانے کے بعد وہاں نہ بیٹھے، وہاں سے اٹھ کے آ جائیں، نہ بیٹھیں مال قوم، ان لوگوں کے ساتھ الظالمین، اللہ ان کو ظالم کہہ رہا ہے، زیادتی کرنے والے ہیں، جو ایتوں کو ایتیں نہیں سمجھتے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے، ان ہدایات کو سیریس نہیں لیتے، ان لوگوں کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا۔ اگر آپ اس طرح کریں گے پھر اللہ کہتا ہے وما، اور نہیں الذین، ان لوگوں کے اوپر کوئی گناہ، اللہ آ جائے نا، کوئی ذمہ داری، کوئی گناہ، وما الذین، نہیں ہے گناہ ان لوگوں پر یتقون، جو بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ نے یہ ہدایت دے دی، اب یہ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بچتے ہیں جو قرآن مجید کو شغل بناتے ہیں، ان سے بچتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں، من حسابہم، ان مذاق کرنے والوں کے حساب میں سے، من شیئن کچھ بھی، پھر ان کے مذاق اڑانے والوں کے گناہ حساب میں سے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولیکن، لیکن ایک بات یاد رکھو پیارے نبی، یہ دین ہے، ہر مسلمان پر تبلیغ کرنا فرض ہے، اگر اسے ایک ایت آتی ہے وہ ضرور آگے دوسروں کی بھلائی کرے گا کہ یہ جہنم سے بچ جائے، اس لیے ولیکن، لیکن ذکرہ، یہ جو قرآن مجید ہے یہ ذکر ہے، اس کے ذریعے آپ نے نصیحت کرتے رہنا ہے، ولیکن لیکن ذکرہ، آپ نصیحت کرتے رہیں گے، تبھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے بازار میں، اوقاز منڈی میں، جدھر چاند لوگ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کے اللہ کی یاد کی تلاوت کر کے ان کو نصیحت کرتے تھے کہ اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا یہ ایک نسخہ بھیجا ہے، تو اس کو سنو، لہذا ذکرہ، تم نے قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہنا ہے، پکا نہیں روٹ کے آ جانا، جب وہ کوئی اس مذاق کو چھوڑیں گے پھر آپ اچھی سی بات ان کو دین کی بتا دیں، لعلہم، شاید کہ وہ لوگ بھی یتقون، بچ جائیں، یہ جو اعمال بد کر رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں قرآن کا مذاق اڑانا، قرآن کے بارے میں شغل کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کی نصیحت کرنے سے وہ اس سے بچ جائیں، ان میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اور آگے وَذَرِ الَّذِينَ، وا اور وَذَرَ چھوڑ دینا، الَّذِينَ، پیارے نبی آپ ان کو چھوڑ دیں، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا ہے، جو بناتے ہیں دینہم، اپنے دین کو، دین ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی دنیا ہے رہنے کی جگہ عارضی، جدھر ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور موت آنے تک جس جگہ رہتا ہے اس کو دنیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد اگلی دنیا آئے گی جس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں یہ دنیا کی تعلیم ہے وہ دین کی ہے، نہیں بھئی، دین دنیا دو چیزیں نہیں ہیں، دنیا رہنے کی جگہ ہے، دین طریقہ ہے کس طریقے سے اس دنیا میں تم نے رہنا ہے، تاکہ تمہیں بار بار یاد آنی ہو کہ یہ عارضی جگہ ہے، یہاں کی کمائی کون سی کمائی ہے جو یہاں بھی بندے کو کامیاب کرے اور اصل میں آخرت میں کامیاب کر دے۔ اس لیے دین دنیا میں کوئی دو ہی نہیں، یہ دو چیزیں نہیں ہیں،
دنیا اور آخرت دو چیزیں ہیں، دنیا یہ جہاں، آخرت اگلا جہاں۔ دین یہاں آزمائش کے لیے ہے، ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ وَذَرِ الَّذِينَ، پیارے نبی آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنایا ہوا ہے، دینہم، اپنے دین کو، لعبا و لعب، کھیل تماشا۔ لعب میں نے بتایا ہے لعب دان، یہ رال سے ہے، جو دین کو دین سمجھتے نہیں۔ دین ہے اللہ کی طرف سے چند پابندیاں اور چند احکامات کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے۔ گویا پورا دین اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ جو قرآن سے دور بھاگ جاتے ہیں، آگے شغل میں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جس طرح برصغیر کے اندر پہلے آریہ قوم تھی، پھر ہندو ہیں، ان کا ہر دینی معاملہ، عبادت، وہ موسیقی سے، ناچ گانے سے، اور وہ یہ روشنیوں سے، آگ جلانے سے ہوتی ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنے دین، وہ اپنا دین کر رہے ہیں، مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لوگوں، آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو، اتخذوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ہی بنا لیا ہے لعباً، کھیل، ولعباً، دل لگی۔ وہ کہتے ہیں چلو جی دین ہے تو یہ ایک فنکشن ہو گیا، ایک جشن ہو گیا، دین عبادت کے لیے ہے۔ تم نے اللہ کے رسول کے مطابق اپنا یہ مرنا جینا، یہ احکامات سارے کرنے ہیں۔ جب آپ اس کو کھیل بنا لیں گے، جب اس کو آپ عیاشی کا سامان بنا لیں گے، جب دل لگی کے لیے کریں گے، تو یہ کیوں بندے کرتے ہیں یہ بھی بتا دیا ہے، کیوں؟ اس لیے وغرتہم، غارت کر دیا ہے، دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں جس طرح دنیا کی زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری یہ سفارت چل جاتی ہے، یہ ہماری خوشحالی ہے، آخرت میں بھی یہی کچھ ہونا ہے۔ نہیں نہیں بھئی، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اس میں تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جا رہا، تمہارے اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ لہذا دنیا کی زندگی میں وہ غرق ہیں، ایک ہی ان کو کام ہے پیسہ کمانا، مال جمع کرنا، اپنی مرضی سے اس کو خرچ کرنا۔ وہ دین کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، اس لیے وہ دھوکے میں ہیں۔ ادھر کبھی قابو آ گئے تو وہ یا تو کوئی جتھا لے کے اپنی مدد، پوری جماعت آ جاتی ہے۔ جماعتیں اس لیے بنی ہیں، حالانکہ جو کہتے ہیں نا ید اللہ فوق ایدیہم، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کفر ہے، ایک یہود ہیں، ایک نصارہ ہیں، اور ایک اسلام ہے۔ تم نے اسلام میں ایک جماعت بن کے رہنا ہے، اور جماعت ہے مسلمان۔ جب تم پوری ایک جماعت مسلمان بن جاؤ گے تو کفر تم سے کانپے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دین کے اندر تم مزید جماعتیں بنا کے، یہ فرقے ہوتے ہیں، فرقوں سے بچ کے ایک جماعت بنو۔ جب تم ایک مسلمانوں کی جماعت بنو گے پھر کفر کے سامنے ڈٹو گے۔ اسلام جدھر بھی ہے، اگر چوبے کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا پیر و جوان جو ہے وہ تکلیف ہو جائے، مسلمان کہیں بھی اس کو تکلیف پہنچے تو ایٹومیٹکلی ہمارے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے مسلمان ایک جماعت ہے، تم اتحاد کر لو، ایک جماعت بن جاؤ، پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ یہ جو لاکھ لاکھ جماعتیں ہیں نا، پگڑیاں بنائی ہیں، اور اس کو ہم جماعت کہہ رہے ہیں، قطعاً نہیں۔ غرتہم، دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ان کو، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ تو کیوں دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وذکر، آپ ان کو نصیحت کریں۔ یہ بار بار ہے کہ ذکر قرآن کا نام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وذکر، آپ ان کو نصیحت کریں، بہی، اس قرآن کے ذریعے، بے ساتھ ہی، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرنی ہے۔ بار بار نصیحت کے لیے قرآن آ رہا ہے۔ جب آپ قرآن سے ہٹ جائیں گے تو آپ ایسی کتابوں میں چلے جائیں گے جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، جو انسانوں کے ذہن کی سوچ ہے۔ اللہ کا کلام جیسے کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کریں۔ نصیحت کس بات کی؟ ان تبصلا، کہ وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ تبصلا ہوتا ہے گرفتار ہو جانا، پکڑے جانا،
ان تب سالہ کہ وہ پکڑے نہ جائیں، گرفتار نہ ہو جائیں، ہلاک نہ ہو جائیں، نفسن کوئی جان، بما کسبت اپنے کسبوں کی وجہ سے۔ دنیا میں کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا ہوا ہے، تو اس ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے عمل کے رہن میں ہے۔ جو عمل کرتا ہے نا، یہ کبھی دریا میں ہم چھوٹے جاتے تھے کہتے ہیں جی کمبر گھیرے میں جو آ جائے نا وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ سارے مال بندے کے گرد دائرہ بنتے جا رہے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے اچھے مال ہیں تو اس کو اٹھا کے جنت میں لے جائیں گے، برے ہیں تو وہ اپنے ہی مال کے گنبر گھیرے میں وہ آ کے لاک ہو جائے گا۔ آپ نصیحت کریں ان تب سالہ کہ کہیں وہ گرفتار نہ ہو جائیں، ہلاک نہ ہو جائیں، نفسن کوئی بھی جان، بما کسبت اپنے کسبوں کی وجہ سے، اپنی کمائی کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ نصیحت کرو تاکہ وہ اعمال کریں جو اللہ نے دین کے بتائے ہیں۔ تو جب وہ ہلاک ہو جائیں گے، اپنے مال میں آ جائیں گے، تو کیا ہے، لیسا ہرگز نہیں ہوگا، لہا اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا اس کے لیے، ولی کوئی ولی، وہاں مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں جتھے لے کے آ جاتے ہو، یہ دنیا میں سفارش کے تین ہی طریقے ہیں۔ بندہ جب جتھا لے جائے، طاقتور ہے، برادری لے جائے اور وہاں زبردستی کام کر کے آ جائے۔ دوسرا ہوتا ہے نہیں ہو رہا، کوئی سفارش تکڑی جماعت کا امیر جو ہوتا ہے وہ سفارش کر دے، اور تیسرا ہوتا ہے رشوت دے کے کام لے جانا۔ اللہ تینوں کی نفی کر رہا ہے، بھئی یہ دنیا کی زندگی میں دھوکے میں پڑے ہوئے، یہاں تو میں ان تینوں چیزوں سے کام لیتے ہو، وہاں کیا ہوگا، اللہ کے سوا نہیں ہوگا کوئی ولی، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی طاقتور نہیں جو اللہ سے تمہیں چھڑا سکے، ولا شفیع، اور نہ ہی وہاں سفارش کرنے والا کوئی ہوگا۔ اور تیسری بات رشوت، و ان تعدل، اور اگر تو معاوضہ دو، عدل معاوضہ دینا، انصاف کرنا، و ان تعدل اگر تو معاوضہ دو، کل عدل کل کا کل معاوضہ، سارا جہان تمہارے پاس ہو، حالانکہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی سکہ نہیں ہوگا، کوئی پیسے نہیں ہوں گے، کفن میں بندہ خالی جاتا ہے، وہاں صرف اعمال ہوں گے، تو تم دنیا کی سارے خزانے بھی جمع کر چکے ہو۔ وَإِن تَعْدِلْ اگر تم یہ معاوضہ دے دو، کل عدل ہر معاوضہ دے دو، کل کا کل جان دے دو، لا یؤخذ منہا نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، وہاں بھئی رزلٹ کا دن اعلان ہوگا، لہذا کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ اولئک یہی لوگ ہوں گے، الذین جو ابسلوا گرفتار ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، بما کسبوا اپنے کسبوں کی وجہ سے، جو دین کو مذاق بنایا، قرآن کی آیات کو مذاق بنایا، ان کو کھیل اور تماشا بنایا، کبھی غور سے نہیں شغل بنایا، کبھی غور سے غوطہ نہیں لگایا، تو یہ اللہ کہتا ہے اولئک الذین ایسے لوگ ہیں، ابسلوا یہ گرفتار ہوئے ہوں گے، بما کسبوا جو وہ کسب کرتے تھے ان میں یہ گرفتار ہوں گے۔ تو ظاہر ہے وہاں جانا ہے، کوئی بندہ بھی جاتا ہے، ہمارے گھر آتا ہے، ہم نے اگلے جہاں جانا ہے، تو ہماری خدمت مدارت سب سے پہلے پانی سے شروع ہوتی ہے کہ پانی دینا ہے۔ تو ان کو بھی اللہ کہتا ہے وہاں ضرور ان کو خوش آمدید کہا جائے گا، کیا، لہم ان کے لیے شراب پینے کے لیے ہوگا۔ شراب کہتے ہیں مشروب کو، پینے والی چیز کو، کیونکہ ایک اصطلاح ہمارے یہاں بن گیا جس سے نشہ ہوتا ہے، اس کو شراب کہتے ہیں۔ عربی میں شراب مشروب پینے والا، اور لہم شراب انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا، من حمیم، حمیم یہ امام سے ہے، ہمارے امام نہیں بنے ہوتے، وہاں سردیوں میں گرم پانی ملتا ہے، کہتے ہیں امام ہیں، نہاتے ہیں گرم پانی میں، یہ دوزخ سے کھولتا ہوا پانی ہوگا، دوزخ کی آگ کا من سے امیم، دوزخ کا ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ پہلا گھونٹ بھریں گے، اونٹ بھی جل جائیں گے اور اندر آنتے بھی گل سڑ کے پھٹ کے جسم باہر نکل جائیں گی، یہ پانی ان کو پیش کیا جائے گا، ابتدائی میں مانی ہے، یہ ان کو دی جائے گی۔ اس کے بعد وعذاب علیم ان کو درد دینے والے عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ کیوں؟ بما کانوا اس لیے کہ وہ تھے یکفرون انکار کرتے تھے، قرآن مجید پہ غور نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن سے صحیح نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار دہرا لیجیے جی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو یخوضون جو شغل بناتے ہیں، جو پانی میں مدانی ڈالتے ہیں، جو عیب جوئی صرف کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری ایتوں کے بارے میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے رخ پھیر لیجئے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضو وہ شغل بنا لیں، فی حدیث غیر اس کے علاوہ کسی بات میں وہ مشغول ہو جائیں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر کبھی شیطان آپ کو یہ بات بلا دے، یاد نہ رہے، تبلیغ کرتے کرتے وہ جرا کرتے 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 آگے کہیں لے جائیں، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرِ یاد آ جانے کے بعد ان میں نہیں بیٹھنا، مال قوم الظالمین ان زیادتی کرنے والے لوگوں کے ساتھ، وَمَالَ الَّذِينَ اور نہیں ہے گناہ ان لوگوں پر یتقون جو بچتے ہیں اس طرح ان میں بیٹھنے میں، من حساب من شیئن ان کے حساب میں سے کوئی چیز ان پر نہیں ہوگی، ولیکن لیکن ذکرہ انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہنا ہے، جب سمجھے شغل سے باہر آ گئے ٹھیک بیٹھے میں پھر نصیحت کر لیں، لعلہم یتقون تا شاید کہ وہ بھی بچ جائے، وَذَرِ الَّذِينَ اور چھوڑ دیں الگ ہو جائیں ان لوگوں سے، اتخذوا دینہم جو بناتے ہیں دین کو لعباً و لہو کھیل اور تماشا، کھیل اور دل لگی بناتے ہیں، اپنی من مانی سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتے، یہ کھیل تماشا ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ غرتہم غارت کر رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وہ من مانی کرتے ہیں، سردار ہیں، مال ہے، دولت ہے، پیسے ہیں، حکومت چلتی ہے، ان کی مانی جاتی ہے، تو اس لیے وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کیا کریں؟ وَذَكِّرْ بِهِ آپ اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہیں، کیوں کریں؟ ان تبصلا کہ کہیں وہ گرفتار نہ ہو جائیں، ہلاک نہ ہو جائیں، نفساً کوئی ایک جان بھی بما کا سبت اپنے کسبوں کی وجہ سے وہ ہلاک نہ ہو جائیں، گرفتار نہ ہو جائیں، لیس لہا ان کو بتا دو نہیں ہوگا اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ولی ان کی مدد کرنے والا، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، وَإِن تَعْدِلْ اور اگر وہ معاوضہ بھی دیں گے رشوت، کُلَّ عَدْلٍ ہر معاوضہ دنیا کا دے دیں، لا یُؤْخَذْ مِنْهَا نہیں لیا جائے گا اس سے، اولئک یہ ایسے لوگ ہوں گے الذین جو اوبسلو گرفتار ہوئے ہیں، بما کسبوا اپنے ہی کسبوں میں، اپنی ہی کمائی میں گرفتار ہو کے گرے ہوئے آ جائیں گے، اپنی پشت پر سارا بوجھ لدا ہوا ہوگا، لہم شراب ان کے لیے پینے کے لیے ہوگا، من حمیم امام گرم ترین کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب الیم اور اس کے بعد دردناک عذاب ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ بما کانوا یکفرون بوجہ یہ کہ وہ انکار کیا کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔